ہم ان کو وظیفہ لگا دیں کہ بھائی تو نے اپنی امی ابو سے پیسے نہیں مانگنے، آج کے بعد تیری کفالت حکومت پنجاب کرے گی اور تم اپنے کھیل کو اپنے جاری ٹیلنٹ رکھو، کو آگے لے کے چلو، آگے رکھو، اور سال بعد ہم آپ کی پرفارمنس چیک کریں گے کہ اگر آپ اچھا پرفارم کرتے رہے تو ہم آپ کو وظیفہ لگاتے رہیں گے۔ منسٹر صاحب آپ کیونکہ صوبائی وزیر کھیل بھی ہیں، ایک ٹیلنٹ کے حوالے سے بھی آ رہا ہے شو، مریم نواز صاحبہ نے کہا جی ہم ٹیلنٹ پروگرام لے کے بھی آ رہے ہیں، وہ ٹیلنٹ پروگرام کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہوں گی، ساری کھیلیں ہوں گی یا ہم نصابی سرگرمیاں بھی ہوں گی، اس کو کس طرح لے کے چلیں گے؟ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ پنجاب کا جو ٹیلنٹ ہے وہ منظر عام پہ آنا چاہیے ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پنجاب ایک نرسری ہے سپورٹس کی، پنجاب ایک نرسری ہے سپورٹس مین کی، لیکن وہ دبا ہوا ہے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں، اپرچونٹی کی وجہ سے۔ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پنجاب میں سمجھتا تھا کہ پنجاب میں ٹیلنٹ نہیں ہے، پنجاب بھرا ہوا ہے ٹیلنٹ سے، اور وہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ٹیلنٹ ہنٹنگ پروگرام ہم کہتے ہیں کسی بھی فنکشن کے جو اینڈ ریزلٹ ہے۔ ہوتا کیا ہے، ماضی میں کوئی بھی حکومت آئی ہے نا، معذرت کے ساتھ کوئی بھی حکومت آئی ہے تو وہ کہتے تھے اچھا فنکشن کرواؤ، چیف منسٹر کو راضی کرو، پی ایم کو بلاؤ، شاباشی لو اور اپنے اپنے گھر۔ ویسے ایک حکومت کے علاوہ باقی ساری شہباز شریف کی حکومتیں تھیں، وہاں بھی یہی ہوتا رہا تھا، خوشی کرتے تھے۔ میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی بہتری آئی ہے۔ ٹیلنٹ ہنٹنگ پہ ایز سچ میں نے پروگریس نہیں دیکھی تھی جتنی میں نے مریم نواز صاحبہ کے دور میں دیکھی ہے۔ شہباز شریف کے دور میں بھی نہیں تھی اس طرح؟ شہباز شریف کے دور میں نے 2013 میں سنی تھی، جب ایک بہت بڑا انہوں نے گرینڈ ایونٹ کیا تھا۔ اس کے بعد اب ہو رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد اب ہو رہی ہے جی، پچھلے 10-12 سال میں نے نہیں دیکھی، آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ، ورنہ مجھے اس کا اینڈ رزلٹ آ جاتا نا، تو میں نے نہیں دیکھی جی، جو سچی بات ہے تسلیم کرنی چاہیے۔ اس ٹیلنٹ ہنٹ میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتی ہے، بہت بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں اچھے بچے پرفارم کرتے ہیں، گولڈ میڈلز لیتے ہیں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں نے کیا کہا، ٹیلنٹ ہنٹ کا مطلب ہے کہ ان بچوں کو ریٹین کر لیں حکومتی سطح پہ، اچھا ہم ان کو وظیفہ لگا دیں کہ بھائی تو نے اپنی امی ابو سے پیسے نہیں مانگنے، آج کے بعد تیری کفالت حکومت پنجاب کرے گی، اور تم اپنے کھیل کو اپنے جاری ٹیلنٹ رکھو، کو آگے لے کے چلو، آگے رکھو، اور سال بعد ہم آپ کی پرفارمنس چیک کریں گے کہ اگر آپ اچھا پرفارم کرتے رہے تو ہم آپ کو وظیفہ لگاتے رہیں گے۔ یعنی کہ بڑی بات ہے، اور بڑے ایتھلیٹس آئیں گے، بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ اور یہ سٹارٹ ہو چکا کیسے، کھیلتا پنجاب سٹارٹ ہوا، بالکل، کھیلتا پنجاب کے اندر 1,30,000 کے قریب پلیئرز نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اب جس سطح پہ بچوں نے اچھا پرفارم کیا، ہماری پروفیشنل ٹیم وہاں پر موجود تھی، اور ان کا کام کیا تھا کہ اچھے پلیئر کو دیکھ لینا اور اس کو پکڑ لینا کہ بھائی تو میرے پاس آ جا، ٹھیک ہے، تجھے میں پیسے دوں گا۔ اب ہم حکومت پنجاب اس کو پیسہ دے رہے ہیں، اس کو وظیفے دے رہے ہیں، اور دن بہ دن ہم کتنے ابھی تک آپ سپورٹس مین جو ہے اپنی کفالت میں لے آئے ہیں؟ 100 کے قریب، 100 کے قریب ہے، بڑی بات ہے۔ 100 پلیئر ہوتا ہے، ایتھلیٹ ہوتا ہے، اور پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے جی، یہ پہلی دفعہ ہے، اور 100 کے قریب ہے، اور یہ تعداد آگے بڑھے گی بھی انشاءاللہ بڑھے گی۔ میرا ٹارگٹ ہے کہ 300 ایتھلیٹس کو میں ٹچ کروں گا۔ 300 ایتھلیٹ بڑا ایتھلیٹ ہوتا ہے جس کو ماہانہ وظیفے دیں 50,000 70,000، لیکن اس کے علاوہ چیف منسٹر کا ویژن میری سوچ سے بہت بڑا ہے۔ چیف منسٹر نے مجھے بلایا پچھلے ہفتے، کہتی ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ 50,000 70,000 30,000 دے رہے ہیں، یہ وہ ان پلیئرس کو جو بہت گولڈ میڈلسٹ ہیں، سلور میڈلسٹ ہیں، برانز میڈلسٹ ہیں، لیکن ان بچوں کا کیا جو اسکول میں ہیں اور جو بھی اچھا پرفارم کرنا شروع ہوئے ہیں، ان کا کیا، ایمرجنگ پلیئرس ان کا نام دیا، ان کا کہاں۔ تو اب مریم نواز صاحبہ اس سال کے ATP کے اندر انشاءاللہ ایمرجنگ پلیئرز کے لیے بہت بڑی اسکیم لے کے آ رہی ہیں، جو اس کا وظیفہ تھوڑا کم ہوگا، 10-15 ہزار پہ ہوگا ماہانہ، لیکن اس کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ اچھا، اب تھوڑی سی سیاسی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ پروگرام ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، اسکیمیں کر لی ہیں، اور ریکارڈ کام کر رہی ہیں میڈم CM۔ اچھا، آپ کے پیلس کی دیواروں کو گرایا گیا تھا، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں گرایا گیا تھا، کس نے گرائی تھی؟ دیکھیں جی، اللہ بھلا کرے اس کا، نام لیں سر، دیکھیں نا، بات کریں نا، آپ کی دیواریں گری ہیں، آپ نام نہیں لیں۔ میں نے کہنے لگا میں کہ اللہ بھلا کرے ثاقب نثار صاحب کا، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ ملک کا قاضی تھا، حاکم وقت تھا، اس کو تکلیف یہ تھی کہ ایک ایسا سیاسی گھر موجود ہے جو کہ ان کی جو پسندیدہ سیاسی جماعت تھی اس کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہی، اور وہ بھی ایسے شہر میں، لاہور جیسے شہر میں جہاں پر سب سے زیادہ سیاست چلانے کی، سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ملک سیف صاحب کو, ملک افضل صاحب کو بلیک میل کیا گیا, ہمیں بلیک میل کیا گیا کہ ہم آپ کو ہر چیز دیتے ہیں, پارٹی چھوڑ دیں, پارٹی چھوڑ دیں ورنہ آپ کے گھروں تک بھی ہم آ جائیں گے. یہ چیزیں ہوئی ہیں. او یس, میں اعلانیہ کہتا ہوں. کھوکھر فیملی کو بلیک میل کیا گیا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. ہمیں کہا جاتا تھا کہ کل کو بھی وزارتیں لینی ہے تو ہم سے ہی لے لو. اچھا, لیکن لاہور کے اندر ایک سیاسی گھر ہے, 3-4 سیٹیں کس کے تھرو ہو رہی تھی یہ بلیک میلنگ؟ نہیں بلیک میلنگ انہوں نے اعلانیہ کہا. وہ جب وہ کورٹ میں بلاتے تھے تو یار کوئی جج اس طرح بلاتا ہے کہ کوئی کسی کو اپنے آپ کو بدماش سمجھتے تھے وہ. اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے اپنے گھر میں جیلیں بنائی ہوئی ہیں. کہاں جیلیں ہیں یار ہمارے گھر میں, ہمیں دکھائیں. ہمیں ایسا ایک پورٹرے کیا گیا کہ ہم کوئی بدماش ہیں. آپ دیکھیں, آپ کسی پر تہمت لگاتے ہیں نا تو یہ سیاسی بات نہیں ہے. یہ آپ قیامت کے دن دے داں رہو گے کہ آپ نے تہمت لگائی ہے. اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کیا تو ثبوت دیں نا. حاکم وقت آپ, عمران خان وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, اس سے اوپر تو کوئی الگ ذات ہی تھی نا اس کے اوپر. تو کیوں نہیں کوئی ثبوت ملے, کیوں نہیں ملے؟ ہم کیوں نہیں گئے جیلوں کے اندر؟ آپ کو کچھ ملا ہی نہیں. اینڈ پہ آ کے آپ نے کیا کہا, ایل ڈی اے کے اندر جو ہمارے گھر کے نقشے تھے ان کو غائب کیا گیا, ہمارے نقشوں کو, اور ہمارے گھروں کو گرایا گیا, ہماری بہنوں کے گھروں کو گرایا گیا صرف پریشرائز کرنے کے لیے. ملک سیف صاحب نے کہا, میرے والد صاحب نے کہا گھر گرتے ہیں تو گرے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جماعتیں چھوڑی جائیں. ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں, جن سے عزت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہم ان کی پھر پیرا داری کرتے ہیں عزت کی. بس اسی کی سزا ملی. تو آج دیکھیں آج ہم سرخرو ہیں. وہی چیزیں جو وہ ہمیں آفر کرتے تھے اس طریقے سے آج ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر, آج وزارتیں بھی ہیں, سب کچھ ہے. حمزہ شہباز لور گروپ جو ہے بڑا تیزی سے پھیل رہا تھا, اور حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بھی تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے باپ کی وزارت اعلیٰ کو اسی طرح ہی لے کے چل رہے تھے. آج کل نہ وہ لور گروپ نظر آ رہا ہے. کیا کوئی لڑائیاں تو نہیں آپس میں چل رہی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, 1% بھی نہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا یا سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب کا کوئی آپس میں ٹکرار ہوگا, ان کی سوچ ہے کہ اس گھر میں کتنی زیادہ آپس میں اتفاق ہے. اس اتفاق کی وجہ سے یہ 3 بار وزیر اعظم بن گئے. اب آپ لوگ بدھو ہیں, جو یہ لوگ سوچتے ہیں وہ لوگ بدھو ہیں. آپ لوگ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے گھر کو 3 بار اقتدار دے رہی, اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. اس کی وجہ ایک ہی ہے, ان کی جو اکٹھا رہتے ہیں نا یہ لوگ, ان میں اتفاق, یہ وہ وجہ. اتفاق سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کی کامیابی کی. جو بھائی آپس میں اکٹھے ہیں, اتفاق ان کے گھر میں کئی وزارتیں ہوتی ہیں, کئی اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں الحمدللہ کیوں برکت ہے, ہم اکٹھے ہیں. جس گھروں میں آپس میں بھائی لڑتے ہوں گے جائیدادوں سے, چیزوں سے, وہ لڑ مر جاتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے. یہ بات کرتے ہیں وزارت اعلیٰ کی, وہ کئی وزارت اعلیٰ جوتے کے نوک پہ لکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. سب باتیں ہیں. یہ لاہور کے اندر کہہ رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اب یہاں کوئی کارکن بھی نظر نہیں آئے گا. آپ کو